اگر بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو، اگر رزق میں تنگی ہو، اگر ہارٹ کا مرض ہو، اگر بدن میں بخار ہو، اگر بخار شدید ہو، بیماری ایسی ہو جس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہ ہو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر نفس ضعیف ہے تو نفس کو قوی کرتا ہے سورہ، اگر دل میں درد ہے تو اس میں شفا دیتا ہے، اگر مہلک مرض ہے تو اس سے نجات دیتا ہے۔ آپ کو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چاہیے اگر آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں، سورہ پڑھنے والا وہاں ہوگا جہاں نبی محمد رہیں گے، کائنات کا سب سے بڑا نبی رہے گا، اور ہر آیت جو پڑھی ہے اس کے بدلے میں اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا ثواب سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین کی زیارت کا، اور حسن و حسین کا ثواب ہے، جتنا ان کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب ملے گا سورہ پڑھنے والے کو۔ اور تیسری روایت، اور آپ کی زحمت تمام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آل محمد کی شان میں نازل ہوا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو قصیدہ آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سورے کی عظمت اور اس سورے میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، آج ہم اور آپ گفتگو کے 5ویں مرحلے میں داخل ہیں۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس آیت کے 2 ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے اگر اس سے انسان سے مراد عام انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان قابل تذکرہ نہیں تھا، اور اگر اس انسان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان مشہور اور معروف نہ رہا ہو۔ اور پھر قرآن مجید نے خلقت انسانی کی طرف توجہ دلائی، یعنی پہلا حصہ مخصوص رکھا عام انسانوں سے، انسان کی خلقت کا تذکرہ فرمایا تاکہ اس انسان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو۔ انسان کے اندر تکبر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، ورنہ اس انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب پیدا ہوا تو بھی دوسرے کا محتاج تھا، جب دنیا سے گیا تو بھی دوسرے کا محتاج تھا، جب پیدا ہوا تو بھی غسل کے بغیر پاک نہ ہو سکا، اور جب دنیا سے گیا تو بھی غسل کے بغیر پاک نہ ہو سکا۔ لہٰذا یہ انسان کی درمیانی زندگی ہے، اگر یہ اطاعت خدا میں گزر رہی ہے تو یہ زندگی پاک ہے، اور اگر مخالفت معصوم میں گزر رہی ہے، مخالفت اہل بیت میں گزر رہی ہے، مخالفت پروردگار میں گزر رہی ہے، مخالفت قرآن کریم میں گزر رہی ہے، مخالفت شرعیت میں گزر رہی ہے، تو پھر یہ زندگی بھی ابتدا اور انتہا کی طرف نجس ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نجس پانی سے پیدا کیا ہے، پھر نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت دی، ہادی کا انتظام پہلے کیا، ہدایت لینے والوں کا انتظام بعد میں کیا، یعنی اللہ نے ابو البشر کو پہلے بھیجا، بشر کو بعد میں بھیجا، ہدایت دینے والے پہلے بھیجے، ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے، اور پھر اس کو سارے طریقے سمجھا دیے، سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا اب چاہے تم شاکر بندے بن جاؤ چاہے کافر بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد آل محمد کا قصیدہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو سورہ دہر ہے بھائی، اس کے لیے میں 2 روایتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان سورہ دہر جو قصیدہ آل محمد ہے، اس کو پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو ملتا کیا ہے۔ چونکہ قرآن سے بہتر کوئی اور شے نہیں ہے جو آپ کو آل محمد کو سمجھا سکے، آل محمد کا تعارف کرا سکے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ، ان کا ارشاد گرامی ہے، اور معصوم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت ہماری تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، جنہیں دیکھنے کا شوق ہو وہ انٹرنیٹ پہ عربی میں ایک لفظ لکھ کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو گوگل پہ بھی آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی انٹرنیٹ کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں من قرأ هل اتی کان جزاؤہ علی اللہ جنتن و حریرا، جو انسان
سورہ حل عطا کی تلاوت کرے، یعنی سورہ دہر کی تلاوت کرے، سورہ حل عطا کی تلاوت کرے، سورہ انسان کی، میں نے 4 نام بتائے تھے اس کے، جو انسان سورہ حل عطا کی تلاوت کرے تو اس کا اجر بندے پہ نہیں ہے، اس کا اجر اس کے پروردگار کے اوپر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وعدہ یہ نہیں کیا گیا بندہ اجر دے گا، پہلی تو بات یہ ہے کہ بندہ خود فقیر ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم تو سارے فقیر ہو، غنی صرف پروردگار ہے، تو اجر تمہیں بندے سے نہیں دلوایا، چونکہ فقیر کو فقیر اجر نہیں دے سکتا، اجر دلوایا اللہ سے، بندوں کا دیا ہوا اجر ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی جزا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جزا کیا ہے؟ جنتن و حریرا، کہ جو بھی انسان سورہ دہر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے اس سورہ دہر کی تلاوت کے بدلے میں پہلا اللہ کا وعدہ ہے جنت دے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ جنت دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن نہیں ہے خالی، یہ قصیدہ آل محمد ہے، ایک ہی وقت میں 2 چیزوں کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن صامت کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، قرآن ناطق کے فضائل کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد وعجل فرجہم، تو لہٰذا اللہ جنت دے گا جو انسان سورہ دہر پڑھے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، کائنات کی ہر نیکی انجام دیتے ہیں جنت کے لیے، اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ جنت چاہتے ہو تو سورہ دہر پڑھو، اللہ اجر دے گا، جنت دے گا اس کو جو سورہ دہر پڑھے گا، کیونکہ سورہ دہر قصیدہ آل محمد ہے، اور جن کی شان میں یہ نازل ہوا ہے تو جنت کیوں دے رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں۔ بتوجہ جاتا ہوں، یعنی جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں۔ مثلا کن کی شان میں نازل ہوا سن لیے، یہ سورہ نازل ہوا ہے علی کی شان میں، حسین کی شان میں، حسن کی شان میں، زہرا کی شان میں، اور اب یہ پنجے تن جو ہیں، یہاں پہ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم شامل نہیں ہے اس سورہ میں، یعنی جن کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اس میں نبی کا تذکرہ نہیں ہے، 5 شخصیتوں کا تذکرہ ہے، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، اور ایک ہے گھر کی کنیز فضہ، اس کی شان میں ہے یہ سورہ دہر۔ تو چونکہ جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے والے کو نبی کہتے ہیں جنت ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کیسے ہیں، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو یہ بات تو امام احمد ابن حنبل، علماء اہل سنت کے بڑے مشہور امام، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے احمد ابن حنبل، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا، اے امام، ابھی ہم تو امام نہیں مانتے لیکن وہ تو امام مانتے ہیں نا، اے امام احمد ابن حنبل، آپ یہ فرمائیے کہ علی کے دشمن کو جہنم کیوں ملے گا اور علی کے دوست کو جنت کیوں ملے گی؟ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ اس نے احمد ابن حنبل نے کہا کیا تم نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا مگر جو مومن ہو، اور تجھ سے نفرت وہی کرے گا مگر جو کافر ہو، اب یہ بتا جنت میں کون جائے گا؟ اس نے کہا مومن۔ کہا مومن کون ہوگا؟ کہا جو علی سے محبت کرے۔ کہا جہنم میں کون جائے گا؟ کہا کافر۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا کافر جائے گا۔ کہا کافر کون ہے؟ کہا جو علی سے بغض رکھے۔ کہا تو اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ چونکہ نبی نے کہہ دیا تھا علی کو چاہنے والا مومن ہوگا، علی سے نفرت کرنے والا کافر ہوگا، تو دنیا میں پہلے یہ دیکھتے چلے جاؤ کہ محب کون ہے اور نفرت کرنے والا کون ہے، خود ہی پتہ چل جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو محبت کرنے والا کون ہے اور نفرت کرنے والا کون ہے، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ اور یہی جواب امام علی رضا علیہ السلام نے دیا تھا مامون کو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا جب اس نے کہا تمہارے دادا نے فرمایا ہے کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو امام نے یہی حدیث پڑھی کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر، تجھ سے محبت کرے گا مگر وہ جو مومن ہو اور تجھ سے نفرت کرے گا مگر وہ جو کافر ہو۔ تو بتا مومن جہنم میں نہیں جا سکتا، کافر جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے علی کی محبت اور علی کا بغض معیار ہے اور تقسیم کرتا ہے اور انسان کو جہنمی اور
اور جنتی بناتا ہے. اس کے بعد امام علی رضا گھر گئے, ایک صحابی نے پوچھا مولا وہ جو تفسیر بیان کر رہے تھے, کہا نہیں وہ تفسیر تو مامون جیسے لوگوں کے لیے ہے, حقیقت میں تو یہ ہے کہ میرا دادا علی خود کھڑا ہو جائے گا محشر میں اور جنت کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا اے جہنم یہ تیرے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. میں آیا یعنی محبت حسن و حسین کی خاطر بوڑھے بھی بدل جائیں گے اور بالوں کا رنگ بھی نورانی ہو جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی بوڑھے ہیں وہ ایک دم سے جوان ہو جائیں گے, تو ان کو مجھے کچھ اور چیز سنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تاریخ اسلام میں قصہ یوسف جا کے پڑھ لیں. اگر ایک یوسف کی محبت ایک زلیخا کو جوان کر سکی ہے تو جہاں جنت کے سرداروں کی محبت ہو. ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر. تو کل ملا کے من قرأ سورہ حل عطا, سورہ حل عطا, جس نے سورہ دہر کی, سورہ حل عطا کی تلاوت کی, اللہ اس کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. اس لیے کہ جنت کے مالکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور خالی جنت نہیں, یہ آل محمد وہ ہیں کہ یہ جہاں بیٹھ جائیں وہی جنت ہے. ضروری نہیں کہ وہی جنت, بلکہ جہاں بیٹھ جائیں علی وہی جنت بن جاتی ہے جگہ. جہاں آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا ہمارا کوئی بھی معصوم جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی زمین پہ دفن نہیں ہوتا, وہ جنت ہی میں دفن ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ پڑھ لیجئے, کربلا کی زمین جنت کا ٹکڑا, نجف کی زمین جنت کا ٹکڑا, سمر خراسان کی زمین جنت کا ٹکڑا, اسی طرح کاظمین جنت کا ٹکڑا, اسی طرح جنت البقیع میں ہمارے معصوم ہے جنت کا ٹکڑا. بلکہ جب میں عمرے پہ گیا تھا تو پروردگار آپ کو بھی ان مجلسوں کے صدقے میں خانہ کعبہ ضرور پہنچائے, مسجد نبوی کی زیارت ضرور کرائے, آپ عمرہ اور حج ضرور کریں, زیارت مرسل اعظم ضرور کریں. جب آپ نبی کے روزے میں پہنچیں گے مسجد نبوی میں تو آپ کو ملے گا تمام اہل سنت, تمام اہل شیعہ جتنے بھی گئے ہیں, بھیڑ لگی ہوئی ہے رسول کے منبر کے درمیان اور رسول کی زری کے درمیان. 2 رکعت نماز پڑھتا ہے آدمی, بھیڑ لگی رہتی ہے. میں خود گیا ہوں, موقع نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. ہر مسلمان چاہتا ہے میں یہاں نماز پڑھوں. کیوں بھائی؟ یہ تو جگہ ہے نا. اس جگہ میں کیا ہو گیا؟ کہا نہیں جناب یہ ریاض الجنہ ہے. رسول کے منبر اور رسول کے روزے کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ, یعنی جنت کا باغ. یہاں مستحب ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو تاکہ لکھا جائے نامہ اعمال میں کہ جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہے ریاض الجنہ میں تو یہ زمین گواہی دے گی کہ ہاں اس نے نماز پڑھی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا. اب مجھے ایک حدیث ملی, اسے جنت کا باغ کیوں کہا گیا؟ تو ایک حدیث میں یہ جہاں قبر زہرا کے بارے میں اختلافات ہیں, کوئی کہتا جنت البقیع میں, ایک روایت ہے جناب زہرا کی قبر رسول کے منبر اور رسول کے روزے کے بیچ میں ہے, یعنی ریاض الجنہ میں ہے. اب سمجھے اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جہاں جنت کی مالکہ سو رہی ہو اور معصوم سوتا نہیں ہے, مگر وہاں جہاں کربلا جنت کا ٹکڑا, نجف جنت کا ٹکڑا, ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا, جنت البقیع جنت کا ٹکڑا, ہر جگہ جہاں ہمارا امام ہے, کیونکہ مالک جنت ہے نا, اس لیے انہیں سلایا بھی جاتا ہے تو جنت کے ٹکڑے میں سلایا جاتا ہے. اب سنیے, جناب فضا صحن خانہ میں جھاڑو دے رہی ہیں, جناب سلمان آ گئے. ایک مرتبہ پسینے کو دیکھا فضا کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا. فضا تم جنت میں جاؤ گی. ایک مرتبہ فضا نے سنبھل کے کہا جنت میں تو تم بھی جاؤ گے, میں جنت میں نہیں, تم جنت میں جاؤ گے. انہوں نے کہا سلمان نے بھائی ایسے اس میں بگڑنے کی تو بات ہے نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم جنت میں جاؤ گی. کہا تم جاؤ گے جنت میں. اے سلمان جنت میں وہ جائے جو جنت میں رہتا نہ ہو. ارے میری فضیلت تو یہ ہے کہ میں جنت ہی میں رہتی ہوں, اس لیے کہ جہاں جنت کے مالک رہتے ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اب سنیے, من قرأ سورۃ حل عطا, جس نے, تو میرے بھائیوں اہل بنگلور, مجلس سننے والوں جوانوں, اپنی زندگی میں سورہ حل عطا ضرور لے کے آؤ. ہفتے میں ایک دن ضرور, روز نماز عشاء کے بعد اس سورے کی تلاوت کیا کرو. کیا کیا ملتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز جو سورہ حل عطا پڑھنے والے کو ملتی ہے وہ ملتی ہے جنت. دوسرا, وَكَانَ جَزَاؤُهُ عَلَى اللَّهِ جَنَّةً وَحَرِيرًا, جنت ملتی ہے اور لباس جنت, جنت کا ریشمی لباس جو
پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے، مگر وہ ملے گا ریشمی لباس. کس سے؟ سورہ دہر پڑھ کے، سورہ حل عطا پڑھ کے. کیوں ملے گا؟ سنیے، وہ ریشمی لباس. حالانکہ ریشمی لباس شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے حرام ہے. یہ ایک مسئلہ اپنے ذہنوں میں رکھیے. حالانکہ آج اگر ممبروں سے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو ہمارے ہی میں کچھ گروپ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ممبر مسائل کی جگہ نہیں ہے، ممبر صرف فضائل کی جگہ ہے. تو میں ایسے اپنے بھائیوں کو جو مس گائیڈ ہو گئے، بہک گئے ہیں، جن کا نظریہ نہ جانے کہاں سے آیا ہے، جو اپنا مذہب اپنے گھر سے بنا کے لاتے ہیں. ارے بھائی، یہ مذہب کوئی بے وارث مذہب نہیں ہے جسے گھر سے بنانے کی ضرورت ہو. اگر تمہیں مذہب اپنے گھر ہی سے بنانا ہے تو سقیفہ اختیار کر لو، غدیر چھوڑ دو. اس لیے کہ غدیر میں دین مکمل ہو چکا ہے. جب دین مکمل ہے تو اس میں عورتوں کی طرح مذہب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جناب، ممبر پہ فضائل و مسائل کی ضرورت نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہم معاویہ کا بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کیا یزید کا بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کیا عمر عاص کا بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ولید کا؟ ان کا مسائل سے کیا تعلق ہے؟ ہم مسائل ان 4 اماموں کے تھوڑے ہی نقل کر رہے ہیں، ہم مسائل خلفاء کے تھوڑے ہی کر رہے ہیں، ہم مسائل بنی امیہ کے تھوڑے ہی کر رہے ہیں. اما جن کے فضائل ہیں انہی کے مسائل ہیں، انہی کے بیان کردہ مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے، کیا مدینے میں 2 ممبر تھے؟ ایک ممبر پہ فضائل ہوتے تھے، ایک ممبر پہ مسائل ہوتے تھے. مسجد نبوی میں ایک ہی ممبر تھا، اسی میں فضائل ہوتے تھے. حسین کو گود میں لے کے، کبھی حسین کو پشت پہ بٹھا کے، کبھی حسین کو گود میں اٹھا کر اسی میں فضائل بیان ہوتے تھے، اسی پہ مسائل بیان ہوتے تھے. تو ہمارے ممبر پر بھی فضائل بھی بیان ہوں گے اور مسائل بھی بیان ہوں گے. مسئلہ سن لیجئے، مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا شریعت میں حرام ہے، علاوہ میدان جنگ کے. جب جنگ ہو رہی ہو تو مرد کے لیے ریشم کا لباس جائز ہے. کیوں؟ تاکہ جب تم پہ کوئی تلوار کا وار کرے تو اس تلوار کا وار تمہارے بدن پہ نہ پڑے بلکہ اچٹ جائے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ میدان میں جائز ہے، ہر جگہ حرام ہے. جس طرح ریشم کا لباس حرام ہے، اسی طرح مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. محرم میں اگر جوان یہ محسوس کر لیں، خصوصاً وہ لڑکے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ربیع الاول میں، نوی میں، جو شادیاں کریں گے اس سال میں، وہ یہ بات محسوس کر لیں، سسر چاہے جتنی تمنا کرے، ساس چاہے جتنی آرزو کرے، سالیاں چاہے جتنی محبت سے کہیں، پورا سسرال چاہے جتنی ضد کرے، مگر لڑکے کو سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے. ارے ہمارا دل رکھنے کے لیے پہن لیجئے، یہ بھی چل پڑا ہے آج کل. اجی ہمارا دل رکھنے کے لیے پہن لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. آپ کا دل رکھنے کے لیے اہل بیت کا دل ٹوٹتا ہے، علی کا دل ٹوٹتا ہے، حسن کا دل ٹوٹتا ہے، 12 کا دل ٹوٹتا ہے، 14 کا دل ٹوٹتا ہے. تو چاہے رشتہ داروں کو راضی کر لو، چاہے اہل بیت کو راضی کر لو. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کلیئر فیصلہ کر دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی اگر خدا کی معصیت لازم آئے. یعنی بندوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی خدا اور اہل بیت کو ناراض نہ کرنا. ہمارا دل رکھنے کے لیے کر لیجئے. شادی میں آج کل وہ حرام کام ہو رہا ہے کہ اگر آل محمد اس زمانے میں ہوں اور تم انہیں اپنی شادیوں میں بلاؤ تو خدا کی قسم آل محمد تمہاری شادیوں میں آنے والے نہیں ہیں. اگر 12واں امام آئے گا اور آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے اور بلایا جائے گا وہ ویڈیو والا بنانے والا غیر مسلم، کہتے بس عزیزو پھر سن لیجئے بات تمام ہو رہی ہے. من قرأ سورۃ حل عطا، جس نے سورہ دہر، بس میں آج کی مجلس سورہ دہر کی کیا کیا فائدے ہیں اس پہ ختم کرتا ہوں. اس 5ویں مجلس کو بڑی غور سے سنیے گا اور اس کو عمل میں لائیے گا. پہلا فائدہ جنت ملے گی. دوسرا سورہ دہر پڑھنے کا فائدہ لباس جنت ملے گا. دوسری حدیث سنیے، فرماتے من قرأ سورۃ حل عطا کان لہ من الثواب مثل ثواب آدم. جو انسان سورہ دہر پڑھے گا اللہ اسے سورہ دہر پڑھنے کا ثواب اتنا دے گا جتنا آدم کو ثواب دیا ہے. وَكَانَ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقُ آدم، اور سورہ دہر پڑھنے والے کو جنت میں جناب آدم کا دوست بنایا جائے گا، ساتھ میں رہنے والا. یعنی جس جگہ آدم ہوں گے اسی جگہ
یہ سورہ دہر پڑھنے والا ہوگا. تو تیسری روایت میں کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ دہر پڑھنے والا وہاں ہوگا جہاں نبی محمد رہیں گے، کائنات کا سب سے بڑا نبی رہے گا، وہاں رہیں گے سورہ دہر پڑھنے والے. اور پھر فرماتے ہیں وَبِكُلِّ آیَةٍ، کتنی آیتیں ہیں سورہ دہر میں؟ 31 آیتیں. وَبِكُلِّ آیَةٍ قَرَأَهَا، اور ہر آیت جو پڑھی ہے اس کے بدلے میں اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا ثواب سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین کی زیارت کا اور حسن و حسین کا ثواب ہے. جتنا ان کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب ملے گا سورہ دہر پڑھنے والے کو. اور تیسری روایت، اور آپ کی زحمت تمام، اگر بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو، اگر رزق میں تنگی ہو، اگر ہارٹ کا مرض ہو، اگر بدن میں بخار ہو، اگر بخار شدید ہو، بیماری ایسی ہو جس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہ ہو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر نفس ضعیف ہے تو نفس کو قوی کرتا ہے سورہ دہر. اگر دل میں درد ہے تو اس میں شفا دیتا ہے. اگر مہلک مرض ہے تو اس سے نجات دیتا ہے. آپ کو کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے اگر آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں تو سورہ دہر نازل کب ہوا ہے؟ کل پڑھوں گا انشاءاللہ. جب حسن حسین بیمار ہوئے ہیں تو بیماری سے جب بری ہو گئے تب سورہ دہر نازل ہوا. تو اگر آپ اپنی بیماریاں دور کرنی چاہیں تو کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں ہے عزیزو. سورہ دہر پڑھیے، سورہ دہر کا پانی پیجئے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، جنت بھی مل رہی ہے. منت مان لیجئے، پروردگار اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اگر میرا قرض اتر گیا، اگر میری ہارٹ کی بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں سورہ دہر پڑھوں گا. اور پھر پڑھیے سورہ دہر تو انشاءاللہ آپ کو اتنے ثواب ملیں گے. ایک سورہ دہر اور ایک زندگی میں نہ بھولیے گا. ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنا مجمع ہے جو سن رہا ہے اس مجلس کو. نماز جعفر طیار، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ روز پڑھا کرو نماز جعفر طیار. جو روز نہ پڑھ سکے وہ ہفتے میں ایک دن، جو ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکے وہ مہینے میں ایک دن، جو مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے وہ سال میں ایک دفعہ، جو سال میں بھی نہ پڑھ سکے وہ عمر میں ایک بار ضرور پڑھے. امام کی خواہش ہے روز پڑھی جائے، کیونکہ آج نہ جانے اس مجمع میں رزق کی، جاب کی ٹینشن کسے کسے ہے. بہت لوگ وہ ہیں جو آ کے کہتے ہیں ہمیں رزق کی پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں جاب میں پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے. میں آج چونکہ اس کے پوتوں کا تذکرہ مجھے کرنا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نماز جعفر طیار رزق کے لیے بہترین نماز ہے، فقیری کو دور کرنے کا بہترین راستہ ہے، اپنے اقتصاد کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اپنے گناہ معاف کرانے کا بہترین ایک طریقہ ہے نماز جعفر طیار. جعفر طیار کون؟ علی کے بڑے بھائی. طیار اس لیے کہتے ہیں کہ بازو قلم ہو گئے تھے جنگ میں، اللہ نے بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عنایت کیے جنت میں، جس سے جنت میں پرواز کرتے ہیں. وہاں سے نام ہو گیا جعفر طیار. یہ جعفر طیار حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، مسلمانوں کا لشکر لے کے، مسلمان آدمی لے کے، مسلمان صحابہ لے کے، اور وہاں جا کر تبلیغ کی. اور جب خیبر فتح ہوا تو مدینہ تشریف لائے. نبی کو 2 بشارتیں دی گئی. ایک نے خبر دی علی نے خیبر فتح کر لیا، دوسرا کہنے لگا جعفر طیار آ گئے. تو پیارے نبی نے جملہ فرمایا مجھے آج اللہ نے 2 خوشیاں ایسی عنایت فرمائی، مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ میں علی کی فتح پہ زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر طیار کے آنے پہ خوشی مناؤں. ایسا عظیم جعفر طیار، علی کا بھائی، نبی کا بھائی، زینب کبریٰ کے سسر، جناب عبداللہ کے باپ، جناب اونو محمد کے دادا، اتنی عظیم شخصیت ہے. خیبر میں سونا بہت زیادہ ملا تھا، جعفر طیار کی عظمت بہت زیادہ تھی. سب کو سونا بانٹ دیا، جعفر طیار کو نہیں دیا چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھے. حالانکہ خیبر بھی بھائی نے فتح کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، مگر نہیں دیا. اب تاکہ احساس نہ ہو جعفر طیار کو، اے جعفر کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو کائنات میں سب سے بہتر ہو، پوری دنیا کے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بہتر ہو. ہیرے جواہرات ایک طرف، وہ چیز ایک طرف، وہ ہدیہ ایک طرف. یا نبی اللہ دیجئے. لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا دیں گے صحابہ نے. ایک مرتبہ نبی نے کہا جعفر
4 رکعت نماز پڑھو 2 کر کے، جس میں 300 مرتبہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جعفر طیار کا کتاب طریقہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن میں سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر اقتصاد کمزور ہے، رزق کی پریشانی ہے، تو خدا کی قسم یہ عمل کر کے دیکھیے، اونو محمد کے دادا کی نماز پڑھ کے دیکھیے، نماز جعفر طیار۔ بالکل میں طریقہ دوسرا والا طریقہ بتا رہا ہوں، پہلا طریقہ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھیے تاکہ ہر طرح کی پریشانی دور ہو۔ کیسے پڑھیں؟ 2 رکعت بالکل صبح کی طرح پڑھیے، جب 4 رکعت نماز ہو جائے تو ایک تسبیح ہاتھ میں لیجئے اور 300 مرتبہ پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بڑا سمپل طریقہ ہے، مگر اس سے زیادہ فائدہ کسی چیز کا نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک جعفر طیار کی نماز بڑی مشہور ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں ہیں جعفر طیار کی۔ آج 5 محرم ہے، ہمیں ان شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن شہزادوں پر ان کی ماں بھی نہیں روئی ہے، تو اب ہمیں کتنا رونا ہے ان پر، کیسے ماتم کرنا ہے ان کا، کس طرح پرسہ دینا ہے شہزادی کو ان کے لاڈلوں کا۔ روایت میں موجود ہے کہ جب جناب امام حسین مدینے سے چلنے لگے اور جناب زینب نے کہا بھیا میں بھی ساتھ